السلام علیکم ویورز، آپ لوگ پاکستان کی تاریخ کی 10ویں قسط دیکھ رہے ہیں۔ یہ دور ہے 1970 کا اور پورے ملک میں طریقے نظام مصطفیٰ کے ذریعے ضیاء الحق کی حکومت آ چکی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے رد عمل میں پیپل پارٹی دو دوروں میں بٹ کر رہ گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو نے سیاسی جدوجہد کا فیصلہ کیا، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کے دونوں بیٹے مرزا بھٹو اور شاہ نواز بھٹو افغانستان چلے گئے اور متنازع پارٹی الذوالفقار بنا لی۔ الذوالفقار نے ضیاء الحق کو قتل کرنے کی متعدد کوششیں بھی کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ اس کے بعد 1981 میں الذوالفقار نے پی آئی اے کا ایک جہاز اغوا کر کے کابل میں اتار لیا۔ الذوالفقار نے جہاز کے بدلے ضیاء الحق سے اپنے 55 ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ یہ ہائیجیکنگ 13 دن تک قائم رہی۔ اس میں شاہ نواز بھٹو کے قریبی ساتھی سنام اللہ ٹیپو نے میجر طارق کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور انہیں جہاز سے نیچے پھینک دیا۔ اس واقعے کے بعد ضیاء الحق نے جیکٹس کی مطالبات مان لیے، لیکن اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ شاہ نواز بھٹو اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے اور جس بندے نے میجر طارق کو گولی ماری تھی اس کو کابل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ضیاء الحق نے اپنی پہلی تقریر میں 90 دن میں انتخابات کروانے اور اقتدار جمہوری حکومت کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ ضیاء الحق کے اصل میں ضیاء الحق کے 90 دنوں میں کل 11 سال چھپے ہوئے تھے۔ ضیاء الحق ایک سخت گیر اور ذہین ڈکٹیٹر تھے، ذہین اس طرح کہ انہوں نے جنرل ایوب خان کے اقتدار سے سبق سیکھتے ہوئے 11 سال تک آرمی چیف کا عہدہ اپنے پاس رکھا، کیونکہ ایوب خان کے عہدہ چھوڑنے پر نئے آنے والے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان نے ان کی چھٹی کروا دی تھی۔ سخت گیر اس طرح کے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی ان کی اصل کوشش پیپل پارٹی کو کچلنے میں لگی ہوئی تھی۔ پیپل پارٹی کے کارکنوں کو کھلے عام کوڑے مارے جاتے اور اس کے علاوہ نصرت بھٹو جب قذافی اسٹیڈیم میں تقریر کے لیے گئی تو ان پر لاٹھی چارج کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی سر پر گہری چوٹیں آئیں، لیکن سر گنگا رام ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کو ان کے فوری علاج سے روک دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی یادداشت بہت متاثر ہوئی اور آخری عمر میں اپنی یادداشت کھو بیٹھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ضیاء الحق نے اپنے دور اقتدار میں صحافت کو بھی جکڑے رکھا۔ ضیاء الحق کے بندے اخبار چھپنے سے پہلے اخبارات کے آفیسز چلے جاتے اور اخبار کا اچھی طرح معائنہ کرتے۔ اگر کوئی خبر ضیاء امریت یا ضیاء ماشاء اللہ کے خلاف لکھی ہوتی تو اسے سینسر کر دیتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اکثر مساوات حالی شائع ہوتے۔ روز کی سینسرشپ سے 1969 میں روزنامہ مساوات اور روزنامہ صداقت بند ہی ہو گئے۔ اس کے بعد جنرل ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بینظیر بھٹو کو 1984 میں پاکستان سے نکال کر جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد اردو کے مشہور شاعر حبیب جالب کو بھی ضیاء امریت میں بہت تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ حبیب جالب نے ضیاء امریت اور ضیاء ماشاء اللہ کے خلاف بہت سی نظمیں بھی لکھی۔ ظلمت کو ضیاء سر کو صبا بندے کو خدا کیا لکھنا کیا لکھنا۔ اس کے بعد ضیاء الحق کے دور اقتدار میں ہی کھلے عام پھانسیاں دینے کا رواج بھی شروع ہوا۔ اس کے متعلق ایک واقعہ لاہور میں پیش آیا۔ لاہور کے مشہور تاجر احمد داؤد کے اکلوتے بیٹے اعجاز اور پپو کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ضیاء الحق کے حکم پر اعجاز کے قاتلوں کو کینٹ جیل لاہور کے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اس واقعے کو لاتعداد لوگوں نے دیکھا۔ ان سزاؤں کی وجہ سے جرائم میں کچھ حد تک کمی تو آئی، لیکن قوانین میں ترامیم کی وجہ سے بہت سے بے قصور لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس کے متعلق ایک واقعہ ساہیوال میں پیش آیا۔ ساہیوال کی ایک 19 سال کی اندھی لڑکی کو زیادتی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جج نے 4 گواہ نہ پیش کرنے کی وجہ سے اندھی لڑکی صفیہ کو کوڑوں کی سزا سنا دی، لیکن پھر آسمہ جہانگیر نے اس کا مقدمہ لڑا اور اسے 8 مہینے بعد رہا کروا لیا ہے۔
ضیاء الحق نے بھارت کو وہ کون سی دھمکی دی اور جس سے وہ خوف زدہ ہو گیا، اور وہ دھمکی کیوں دی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان کی سنسنی خیز کہانی بھی ابھی جاری ہے، وہ بھی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔